بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی ذات بد ذات، جس کے مصنف ہیں شکیل صدیقی، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ کامنی، تم بھاگ جاؤ، میں نے آہستہ سے کہا۔ گوپال نے میرا جملہ سن کر کہا، خبردار اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر کامنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ اب اندر چلو، گوپال بولا۔ گوپال ہم سب کو کور کیے رہا اور ہم آنٹی کو اٹھا کر اندر لے آئے۔ ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں نے ایک دیوان پر لٹا دیا۔ وہ بے نام لڑکی گوپال کی طرف دیکھ کر غراتی ہوئی بولی، اب تم کیا کرو گے؟ تم نے کھیل کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر تم صرف… گوپال نے اسے خشمگی نظروں سے گھورا۔ وہ لڑکی اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی اور خاموش ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ گوپال پر اس وقت جنونی کیفیت طاری ہے۔ اگر اسے مناسب طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا تو وہ ہماری جان کے در پہ ہو جائے گا۔ کامنی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ دروازہ کھول کر وہاں سے نکل جائے تو پولیس کے پاس پہنچ کر مدد طلب کر سکتی ہے، پھر گوپال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس وقت سب ساکت تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم سب پتھر کے ہو گئے ہوں۔ گوپال، تم آخر کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم خاموش رہو ایڈیٹ، میری نام نہاد بیوی نے مجھے جھڑکی دی۔ پھر اس نے گوپال کی طرف مڑ کر کہا، تم نے چوپڑا کو گولی مار کر غلطی کی ہے۔ ہاں، گوپال نے اعتراف کیا۔ ضرورت پڑی تو میں تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ راجیش، آنٹی نے نحیف سی آواز میں مجھے پکارا۔ میں بے اختیار ان کی طرف بڑھا تو گوپال غرایا، خبردار اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہو، اسے چیخنے چلانے دو۔ اس نے توقف سے کہا، اس مسئلے کا کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ سانپ کے منہ میں چھچوندر، وہ لڑکی چیخی۔ پہلے تم نے کہا تھا کہ اس معاملے میں کوئی قتل نہیں ہوگا، مگر تم نے اس لڑکی کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد چوپڑا اپنی جان سے گیا۔ کاش اس معاملے میں نے تمہارا ساتھ نہ دیا ہوتا۔ ایسے منصوبوں میں یہی کچھ ہوتا ہے احمق، اس نے تمہیدی انداز میں کہا۔ میں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے، اب میں اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لوں گا۔ میں دماغ پر زور دینے کے باوجود کڑیاں نہیں جوڑ پا رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ کس چکر میں تھا۔ میں نے کہا، گوپال، تمہارا کاروبار بے حد گھناؤنا ہے۔ میں تمہیں خدمت کرنے والا ایک نفیس ڈاکٹر سمجھتا تھا، لیکن تم تو مجرم نکلے۔ تم نے ناجائز بچے جننے کا کام بھی شروع کر دیا۔ لعنت ہے تم پر۔ میرا اصل پیشہ ڈاکٹری نہیں بلکہ یہی ہے، وہ سکون سے بولا۔ میں مصیبت میں گرفتار ماؤں کو ان کی اذیت سے نجات دلا دیتا ہوں۔ مگر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں تمہارے کلینک میں وہ خفیہ کمرہ دیکھ آیا ہوں جہاں تم یہ شیطانی کام کرتے ہو۔ تمہاری معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری بیوی نرگس نے بھی میری خدمات حاصل کی تھیں۔ میں نے اس کی شادی تم سے ایک منصوبے کے تحت کروائی تھی، اس لیے کہ میں اسے عرصے سے جانتا ہوں، مگر تم نے اپنے منصوبے پر خود ہی پانی پھیر دیا۔ تم نے چوپڑا کا خون کر کے پولیس کو اس طرف متوجہ کر دیا۔ وہ لڑکی پھر جلے بھونے لہجے میں بولی، مادھوری، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو تالا نہیں لگا سکتی؟ گوپال نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا نام مادھوری ہے۔ وہ لڑکی گوپال کی خوفناک آواز سن کر پھر سہم کر خاموش ہو گئی، تاہم اس کی نگاہوں میں گوپال کے لیے نفرت تھی۔ مگر تم نے میری شادی نرگس سے کیوں کروائی تھی؟ اس لیے کہ منصوبے کے مطابق نرگس جب شکنتلا سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی تو تم یہ مکان چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے۔ اس طرح سے میں یہاں آزادی سے آ جا سکتا۔ اس دوران میں شکنتلا کے دل میں جگہ بنا لیتا اور اس سے شادی کر لیتا۔ بہرحال ابھی تک تو وہ آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے متاسفانہ انداز میں سانس لی۔ اس کے چہرے سے تھکن مترشح تھی۔ وہ اس وقت بہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ مگر پھر چوپڑا نے نرگس کو کیوں قتل کر دیا؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ ہنی مون منانے گئی تو اس کی غیر موجودگی میں اور چوپڑا سارا مال ہضم کر جائیں گے۔
گوپال نے کسی بھیڑیے کی طرح اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہرحال جسم فروش تھی، اس لیے اس کا دھیان دولت کی طرف لگا رہتا تھا۔ جب اس نے پولیس میں جانے کی دھمکی دی تو چوپڑا نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ مگر تمہارے ہاتھ بھی خون میں رنگے ہوئے ہیں، مادھوری نے کہا۔ میں تمہارا ساتھ دے کر پچھتا رہی ہوں، معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ راجیش، میں تمہیں ساری بات بتائے دیتی ہوں، وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ تمہاری مہربانی ہوگی اور مجھے رات کو گہری نیند آ سکے گی۔ چوپڑا نے تمہاری شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا دی، جب تم پی کر بے ہوش ہو گئے تو وہ نرگس کو اٹھا کر لے گیا اور اس سے تمہارے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے اپنی زبان نہیں کھولی تو چوپڑا نے اس پر تشدد کیا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی روشنی میں میں نے نرگس کی جگہ لے لی، مگر اب میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں احمق ہوں۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ راجیش، انہیں بتا دو کہ آنٹی شکنتلا نے کمزور آواز میں کہنا چاہا، مگر اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکی۔ کیا بتا دوں آنٹی؟ میں نے پوچھا۔ ان پر پھر غنودگی چھا گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ یہ سب کچھ جانتی ہے اور میں اس سے معلوم کر لوں گا، گوپال نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ کیا جانتی ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ میں اس پر چھلانگ لگا کر اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور چھین لینا چاہتا تھا، لیکن جب میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا تو ڈر لگنے لگتا تھا۔ میں ابھی تک تاریکی میں ہوں کہ تم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور تم نے نرگس کو ہلاک کر کے مادھوری کو میرے پیچھے کیوں لگایا ہے؟ اگر کوئی حرج نہ ہو تو اس سے پردہ اٹھا دو۔ میں اسے باتوں میں لگا کر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ سوئچ آف کر کے تاریکی کر دوں اور اس سے بچ نکلوں۔ میں ایک نا آسودہ اور نا مطمئن شخص ہوں۔ میں نے میڈیکل تو پاس کر لیا، مگر اپنے اس خواب کی تعبیر حاصل نہ کر سکا کہ میں بے حد دولت مند بن جاؤں۔ انہی دنوں میرے پاس رشی چوپڑا کا باپ بلراج چوپڑا آیا۔ یہ سب جانتے تھے کہ وہ انڈر ورلڈ کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی، مگر وہ اسے بینکوں میں رکھنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ ساری رقم ناجائز دھندوں سے حاصل کی گئی تھی، اس لیے وہ اسے مکان میں چھپا کر رکھ دیتا تھا۔ اس کے پاس سونا اور ہیرے جواہر بھی موجود تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حکومت اگر نوٹ تبدیل کر دے گی تو وہ مارا جائے گا۔ خیر، جب وہ میرے پاس آیا تو بہت زخمی تھا اور اسے گولی لگ چکی تھی، غالباً کسی پولیس مقابلے میں۔ اس نے مرتے ہوئے اتنا بتایا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے مکان پریم نگر میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے جگہ کا نام نہیں بتایا۔ میں نے اس کے جسم سے گولی تو نکال دی، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ میں نے اس کا مکان پریم نگر تلاش کر لیا۔ اب میں چاہتا تھا کہ اسے خرید لوں یا پھر کرائے پر لے لوں تاکہ اس کی چھپائی ہوئی دولت کو تلاش کر سکوں۔ جب میں نے دولت جمع کر لی اور اس مکان کو خریدنا چاہا تو معلوم ہوا کہ تمہاری آنٹی نے مجھ سے پہلے اسے خرید لیا ہے۔ میں نے انہیں بھاری سے بھاری پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تب میں نے کوشش کی کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں، وہ اس پر بھی رضامند نہ ہوئیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں دولت جمع کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے متاثر ہو کر میری طرف مائل ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے اسقاط حمل کا پیشہ اپنا لیا۔ بڑے گھرانوں کی لڑکیاں میرے کلینک پر زیادہ آتی تھیں، اس لیے بھاری رقومات دے جاتی تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے بلراج کا لڑکا رشی چوپڑا شہر میں وارد ہوا۔ اس نے پتہ لگا لیا کہ مرتے وقت اس کے باپ کا علاج میں نے کیا تھا، اس لیے وہ میرے پاس آیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ باپ کی دولت پریم نگر میں ہے اور وہ اسے میرے تعاون سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے منصوبہ بنایا اور نرگس سے تمہاری شادی کروا دی، لیکن جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ لالچ میں آ گئی۔ اسے ہلاک کر کے مادھوری کو اس کی جگہ دی گئی۔ یہ میرے منصوبے کے خلاف تھا، اس لیے کہ میں کوئی ہلاکت نہیں چاہتا تھا۔ رشی نے معاملہ خراب کر دیا۔ مگر تم نے رشی کو کیوں قتل کر دیا؟ اس لیے کہ مادھوری اور رشی میرے خلاف ہو گئے تھے، یہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں نے رشی کا کام تمام کر دیا۔ بہرحال اب اس دولت کو حاصل کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہاری آنٹی کب تک زبان نہیں کھولے گی؟ میں اس اثنا میں سوئچ بورڈ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے پھرتی سے وہ سوئچ آف کر دیے۔ لاؤنج میں تاریکی پھیل گئی۔ میں بے تحاشا اوپر جانے والے زینوں کی طرف بڑھا۔ گوپال میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کامنی سے کہا، تم باہر نکل جاؤ اور پولیس کو اطلاع دو۔ گوپال ہاتھ میں ریوالور لیے ہوئے اوپر آ رہا تھا۔ اس کے ریوالور کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔
لانچ میں تاریکی تو تھی لیکن اسٹریٹ لائٹ کھڑکی کے ذریعے سے اندر آ رہی تھی، اس لیے بے حد ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور گوپال اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ راجیش، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، وہ درندوں کی طرح غرایا۔ اگر جنبش کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میرے رگو پے میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ موت میرے اس قدر قریب آ چکی تھی، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنی سماعت میں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے شدت سے اپنے ریوالور کی یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت میری جیب میں ہوتا تو گوپال مجھے دھمکیاں نہیں دے سکتا تھا۔ کامنی دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی۔ آواز ہونے پر گوپال نے ایک فائر دروازے کی طرف بھی کیا تھا، لیکن گولی کامنی کو نہیں لگی تھی۔ نیچے سے مادھوری چیخنے چلانے لگی، گوپال تم کیا کر رہے ہو؟ ہماری جانیں خطرے میں ہیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگ اس مکان کی طرف آ رہے ہیں، بھاگ چلو اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ وہ زینے طے کر کے اوپر آ گئی اور اضطراب میں گوپال کا کوٹ تھام کر کھینچنے لگی۔ گوپال اس وقت دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر مادھوری پر فائر کیا۔ گولی اس کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی، تاہم وہ کچھ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ زینے پر گر کر لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ اس دوران گوپال کی توجہ میری طرف سے ایک لمحہ بھی نہ ہٹی۔ وہ مجھے کور کیے ہوئے 2 زینے اور اوپر چڑھ آیا۔ معلوم نہیں کیا ہوا کہ اسٹریٹ لائٹ بجھ گئی اور وہاں مکمل طور پر تاریکی چھا گئی۔ میں پوری طرح سے ہوشیار تھا۔ میں نے اس کے ریوالور سے ہونے والے فائر گن لیے تھے۔ وہ 4 فائر کر چکا تھا، گویا اسے 3 فائر مزید کرنا تھے۔ چھت پر 2 کمرے سٹور کی حیثیت سے استعمال ہوتے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کا دروازہ کھول کر زور سے بند کر دیا۔ گوپال نے اندازے سے اس طرف فائر کر دیا۔ گولی مجھے نہیں لگی، اس لیے کہ میں زینے کی سائڈ سے چپکا کھڑا تھا۔ اس کا بے حد ہلکا سا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، راجیش تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، خود کو میرے حوالے کر دو۔ وہ مزید 2 زینے چڑھ کر اوپر آ گیا۔ میں سانس روکے اس کا منتظر تھا۔ وہ جوں ہی سٹور کے دروازے تک پہنچا اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے لات ماری تو میں نے عقب سے جا کر اس کی گدی پر زوردار مکہ مارا۔ اس کے حلق سے ایک کری چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر پڑا۔ میں نے اسے مہلت نہ دی اور اسے چھاپ لیا۔ میں نے اس کا سر کئی بار فرش سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں وہ بے سدھ اور بے جان ہو گیا۔ اس کا ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، لہٰذا میں نے اٹھا کر اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا کوٹ تھاما اور اسے گھسیٹتا زینے سے لڑکاتا ہوا نیچے تک لے آیا۔ وہاں میں نے روشنی کر دی۔ سب سے پہلے میری نگاہ مادھوری پر پڑی۔ وہ مر چکی تھی۔ زینے پر سے لڑکنے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بے ہنگم زاویوں پر مڑے ہوئے تھے اور منہ کھلا ہوا تھا۔ میری آنٹی بدستور آنکھیں بند کیے دیوان پر لیٹی تھیں۔ آہٹ ہونے پر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں ان کے نزدیک گیا تو انہوں نے شکستہ سی آواز میں کہا، راجیش میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور کامنی انسپیکٹر راجندر کے ساتھ اندر آ گئی۔ راجیش مجھے کامنی نے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ بولا۔ اس لڑکی کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ اس نے مادھوری کی طرف اشارہ کیا۔ گوپال نے، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اس پر قابو پانے میں تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر میں آنٹی کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرا خیال ہے کہ گوپال مجھے غلط دوائیں دے رہا تھا۔ اب میں دوسرے کسی ڈاکٹر کا علاج کروں گی تو صحت یاب ہو جاؤں گی، وہ بولیں۔ راجیش میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں، تم میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ میں ہمتن گوش بلکہ خرگوش ہوں۔ راجیش جس دولت کے پیچھے یہ لوگ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں وہ مجھے مل چکی ہے اور اس کا بہت کم حصہ اب باقی بچا ہے۔ دراصل تمہارے دادا نے زیادہ جائیداد نہیں چھوڑی تھی، بس ایک یہی مکان خرید کر مجھے دے دیا تھا۔ پریم نگر میں آنے کے بعد ہی مجھے اتفاق سے وہ خزانہ مل گیا تھا جسے میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا اور تحمل مزاجی سے خرچ کرتی رہی۔ اسی کی بنا پر میں نے ملکاؤں جیسی زندگی بسر کی ہے، تمہیں تعلیم دلائی ہے اور کاروبار کے لیے رقم دی تھی۔ ان الو کے پٹھوں سے کہہ دو کہ اس کے پیچھے اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک نہ کرے۔ اسے کہتے ہیں حالات کی ستم ظریفی، میں نے ہنس کر کہا اور کامنی کا ہاتھ تھام لیا۔ راجندر اپنے موبائل پر انچارج صاحب ونود کھنہ کو رپورٹ دے رہا تھا۔ بالآخر قدرت نے ہمیں پھر ملا دیا راجیش، وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ تمہیں قدرت پر یقین ہے نا؟ کامنی نے کہا۔
جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تب تک ضرور ہے۔ میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا اور اسے لے کر آنٹی شکنتلا کے نزدیک چلا گیا۔ میں انہیں بہت کچھ بتانا چاہتا تھا مگر ان کے ہونٹوں پر پھیلی مطمئن مسکراہٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں پیشگی بہت کچھ معلوم ہے۔